الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ اور آج بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس بہت ہی اچھے سیگمنٹس، معلوماتی سیگمنٹس اور انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج بھی ہم لوگ ایک پیاری حدیث بھی سیکھیں گے۔ آج کچھ نیا بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ ہے حمزہ بھائی، ماشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نیا سیٹ ہے انشاءاللہ، پروگرام وہی ہے لیکن سیٹ نیا ہے انشاءاللہ، اچھے انداز میں کریں گے اور اچھی معلومات آپ تک فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی آج بھی، اور یہاں پر بھی بچے موجود ہیں، نعت خواہ بھی موجود ہیں، کلام بھی سنیں گے ہم انشاءاللہ، اور حدیث مبارکہ کا سیگمنٹ ہوگا وہ بھی یاد کریں گے، اس کو ریٹن بھی لکھیں گے انشاءاللہ، آپ کی تصویریں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال ہم کرتے ہیں، سوال کرنے سے پہلے آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی درود پاک کی فضیلت شامل کریں، اور درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں پیارے بچوں، تو کوشش کریں کہ درود پاک کو اپنا معمول بنائیں۔ آئیے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ حمزہ بھائی سوال کیا کریں آج سوال کیا کریں؟ چلے آج سوال یہ کرتے ہیں کہ پیارے بچوں آپ جلدی ہمیں بتائیں کہ آج ہمارا کون سا ایپیسوڈ ہے؟ ہاں، کیسا سوال ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہمارا کون سا ایپیسوڈ ہے آپ یہ بتائیں جلدی انشاءاللہ، آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہم پارٹس آف باڈی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی، اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف چیزوں کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں۔ واہ بھائی، مختلف چیزیں، یہ مختلف چیزیں ہیں کیا آخر؟ ہمارے پارٹس آف باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کے کچھ فائدے سنتے ہیں ماجد بھائی سے ہم لوگ۔ بالکل، اور آج جو پارٹس آف باڈی میں ٹاپک ہے، جو حصہ ہے وہ تو ہے دماغ۔ کیا ہے؟ دماغ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں پہ، کہاں؟ میرے تو یہاں پر، آپ کے یہاں ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے، دونوں میں ہے۔ تو دماغ جو ہے وہ سر میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ سر میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ دماغ کیسی اللہ کی نعمت ہے حمزہ بھائی، کیسی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اس کی نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم۔ بالکل، اگر آپ کو بتایا جائے کہ دماغ سے ہم کیا کام لیتے ہیں اور دماغ کتنا فائدہ مند ہے انسان کی باڈی کے لیے، انسان کے لیے، تو آپ سنتے جائیں گے، آپ کو مزہ آتا جائے گا، اور اللہ پاک کا آپ شکر بھی ادا کرتے جائیں۔ پیارے بچوں، انسانی یادداشت کہتے ہیں میموری۔ کسے کہتے ہیں؟ میموری کسے کہتے ہیں؟ جو ہم لوگ کی جو یادداشت پیچھے جیسے ہم لوگ کوئی اچھا سا کام کر کے آتے ہیں فار ایگزامپل، تو اگر ہم لوگ اس کی ابھی بات کریں تو ہماری یادداشت ہے۔ حمزہ بھائی تو بہت گہری تعریفیں کر رہے ہیں، اوکے آسان کرے۔ میموری کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ نہیں پتا میموری کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بتاؤ، میموری نہیں پتا آپ؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں چلیں۔ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے بتایا آپ نے؟ وہ آپ کی پہلے یاد آیا نا، آپ کو یادداشت آپ کی۔ یہ کیا تھی؟ یہ میموری تھی۔ کیا تھی؟ میموری تھی۔ آپ کو یاد تھا پہلے سے، تبھی آپ نے بتایا نا، تو یہ ہے میموری۔
پیارے بچوں انسانی یادداشت یا میموری کے اعتبار سے دماغ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. کتنے حصوں میں؟ 3. دماغ کا وہ پہلا حصہ جو ہماری آنکھوں کے نزدیک ہے, آنکھوں کے نزدیک ہے, قریب ہے, جسے سینسری ٹرم میموری کہا جاتا ہے. جب ہم شروع میں کچھ سنتے ہیں تو وہ اسی حصے میں محفوظ رہتا ہے, محفوظ ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ نے نہیں سنی نا, نئی بات آپ نے کوئی بھی سنی, تو جو دماغ کے 3 حصے ہیں اور جو پہلا حصہ ہے جو ہماری آنکھوں کے نزدیک ہے, آپ کوئی بھی نئی بات سنتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ اس والے حصے میں, پہلے حصے میں. اسے کہا جاتا ہے سینسری ٹرم میموری. دوسرا دماغ کا یہ درمیانی حصہ ہے جسے شارٹ ٹرم میموری کیا کہا جاتا ہے؟ شارٹ ٹرم میموری کہا جاتا ہے. پہلے حصے سے معلومات اس درمیانی حصے میں آتی ہے. پہلے کہاں؟ یہاں پہلے حصے میں, اس کے بعد درمیانے والے حصے میں جاتی ہے. کیا بات ہے. اس کے بعد جبکہ دماغ کا تیسرا حصہ, دماغ کا تیسرا حصہ یہ گدی کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ گدی. اب گدی کسے کہتے ہیں؟ پیچھے, ٹھیک ہے, گدی کی طرف ہے. اسے کہا جاتا ہے لانگ ٹرم میموری. کیا کہا جاتا ہے؟ لانگ ٹرم میموری. دماغ کے درمیانی حصے سے معلومات اس آخری حصے میں چلی جاتی ہے اور معلومات یہی قسم یا ٹائپ دیر تک رہنے والی اور پرماننٹ ہوتی ہے. ہماری معلومات کا زیادہ تر حصہ دماغ کے اس پہلے حصے میں ہی رہ جاتا ہے اور آگے منتقل ہونے سے پہلے ہی دماغ اسے بھول جاتا ہے. آگے منتقل ہونے سے پہلے ہی دماغ اسے بھول جاتا ہے. کتنے حصے تھے دماغ کے؟ 3. کتنے تھے؟ 3. پہلا حصے میں سب سے پہلے جو ہم نئی بات سنتے ہیں وہ کون سے حصے میں جاتی ہے؟ پہلا حصہ کہاں ہے؟ آنکھ کے قریب ہے. کہاں ہے؟ آنکھ کے قریب. اس کے بعد پیچھے کون سا ہے؟ درمیانی حصہ. پھر جو بات ہوتی ہے وہ اس طرح چلی جاتی ہے, ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں جاتی ہے. پھر جو بات ہوتی ہے آخری حصے میں جاتی ہے. کون سا حصہ ہے وہ؟ تیسرا, گدی کی طرف. لیکن کہہ کیا رہے ہیں کہ اکثر بسا اوقات ہوتا کیا ہے, عام طور پر جو بھی ہم چیز نہیں سنتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ نے نہیں سنی, یاد کی نا, آپ نے کوئی یاد کی چیز, تو وہ پہلے حصے میں تو گئی, لیکن وہ پہلے حصے سے دوسرے حصے کی طرف جانے سے پہلے ہی وہ بھول گئے. وہ بھول جاتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں. تو پیارے بچوں کچھ حصہ شارٹ ٹرم میموری کے خانے میں آتا ہے, مگر یادداشت کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی دماغ سے گم ہو جاتا ہے. دماغ سے بھی گم ہو جاتی ہے بھائی چیزیں. اگر ہم لوگ ایگزامس کے لیے کچھ یاد کرتے ہیں تو اگر ہم لوگ اس کے اصول صحیح سے ادا نہ کریں تو پھر وہ بھول جائیں گے ہم لوگ. ایگزامس کے یاد کرنے کے اصول تو بہت بڑا ٹاپک ہے حمزہ بھائی. اصول انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ. شارٹ ٹرم میموری, ٹھیک ہے پیارے بچوں, مگر یادداشت کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی دماغ سے گم ہو جاتا ہے. یعنی کہ بچے یاد کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایک چیز آپ نے یاد کی, اب آپ بولتے ہیں بھول گیا, میں تو کل تو یاد کی تھی, میں نے یاد تو تھی, ایسے زور مار رہے ہوتے ہیں, ابھی تو پڑھی تھی میں نے, ابھی یاد کی تھی میں نے, اور میں بھول گیا. تو اس کا ہوتا کیا ہے یہ کہ ہماری جو میموری ہوتی ہے, جو چیز ہم نے یاد کی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ پہلے حصے میں. وہ پہلے حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے بجائے وہ پہلے ہی کہیں اور چلی جاتی ہے, بجائے یہ کہ وہ دوسرے یا تیسرے حصے میں جائے. اور دوسرا حصہ ہے شارٹ ٹرم میموری کا. تیسرا حصہ کون سا ہے؟ لانگ ٹرم میموری کا. کون سا ہے؟ لانگ ٹرم میموری کا. اب پیارے بچوں حافظہ مضبوط کرنا ہے, یادداشت مضبوط کرنی ہے, تو آپ کو مکتبۃ المدینہ سے پبلش ہونے والی کتاب حافظہ کیسے مضبوط ہو, دیکھیں اسکرین پر کتاب بھی آ گئی ہے, حافظہ کیسے مضبوط ہو, اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ اپنے پیرنٹس سے کہیے کہ وہ مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب آپ کو لا کر دیں. انشاءاللہ یہ کتاب آپ پڑھیں گے, اس میں ایسی معلومات لکھی ہیں کہ آپ اپنا حافظہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. حافظہ کیسے مضبوط, ذہین ہو جائیں گے آپ. اس کے پہلے پیج میں جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کی پکچر ہے. ڈرائی فروٹ, اچھا ڈرائی فروٹ, کیا بات ہے حمزہ بھائی, یعنی کہ حمزہ بھائی نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ ڈرائی فروٹ سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. بادام کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے, طاقت ملتی ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں حمزہ بھائی, جی بالکل, بہت اوراد و وظائف بھی ہوتے ہیں حافظہ مضبوط کرنے کے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کریں تو انشاءاللہ دعا ہوتی ہے. پھر سبق یاد کرنے سے پہلے کی دعا, یہ پڑھیں اللہم ربی زدنی علما, یہ پڑھتے رہیں. بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں, تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. تو پیارے بچوں حافظہ مضبوط کرنا ہے. اور دماغ کے بارے میں ہم نے سنا آج, دماغ تو واقعی میں دماغ ہے, پھر بہت اہم حصہ ہے انسان کی باڈی کا, کہ اگر یہ صحیح کام نہ کرے
تو ہم صحیح سے اپنے دن کو نہیں گزار سکتے. لوگ کہیں گے پاگل ہے یہ, کیا ہے؟ ہاں پاگل, یعنی دماغ صحیح نہیں کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے یہ. تو اس طرح پھر ہوتا ہے. تو دماغ اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے کہ ہم جو چیز سنتے ہیں یاد کر لیتے ہیں وہ ہمیں یاد رہ جاتا ہے, پھر یہ کام آتی ہے. تو یہ کام کون دیتا ہے؟ دماغ دیتا ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس دماغ کو پھر اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے. اب اچھے کام کیا ہے؟ اچھی چیزیں یاد کریں. آپ اچھی چیزیں یاد کریں. حمزہ بھائی اچھی چیزیں, آپ اسلامی تاریخ پڑھیں, اس کو بٹھائیں اپنے ذہن میں. آپ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں, یہ بھی تو دماغ پہ پڑے گا نا زور. اچھا آج میں نے یہ بات سیکھی ہے کڈس مدنی, ہمارے اس پروگرام میں اتنے سارے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں, تو اس سے کوئی اچھی سی بات یاد کر لیں. یہ بات یاد کریں, اچھی چیزیں اچھی انشاءاللہ. اچھا پھر ایک بات اور, ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک اسپیس ہوتی ہے نا, مثال کے طور پر ایک ڈبہ ہے, ڈبہ آپ اس کو بھرتے رہیں گے تو وہ بھر جائے گا. اب مزید اسپیس اس کے اندر باقی نہیں رہے گی. ایک کیپیسٹی ہے, لمیٹیڈ کیپیسٹی ہے کہ آپ بھرتے رہیں بس. اب وہ بولے گا اور جگہ نہیں ہے بھائی, بس اور جگہ نہیں ہے, باہر آ جائے گا. لیکن دماغ کے اندر جو اسپیس ہے نا, آپ جتنی انفارمیشن ڈالتے رہیں یہ کبھی نہیں بھرتا. انفارمیشن ڈالتے رہیں یہ بڑھتا رہے گا, اور دماغ آپ کا اور بڑھتا رہے گا. جتنی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی دماغ بڑھتا رہے گا آپ کا. تو کیسی اللہ کی نعمت ہے یہ, ہے پیارے بچوں. تو سب سے پہلے کہیں الحمدللہ, ماشاء اللہ. تو دماغ جو ہے, آج ہم نے سنا پارٹس آف باڈی میں دماغ کے بارے میں. اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا اچھا استعمال کرنا ہے, اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, ٹھیک ہے. اور اگلا سیگمنٹ ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. میں ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں, اسے یاد کرتے ہیں. بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. فیڈ بیک بھی بہت اچھا آتا ہے اس کا, اور بہت ساری تصویریں بھی مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی آپ نے حدیث مبارکہ توجہ سے سننی ہے, ٹھیک ہے, یاد کرنی ہے. پھر یہاں پر بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس کو یاد ہوئی, تو آپ نے غور سے سننی ہے, توجہ سے یاد بھی کرنی ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین نے اس حدیث مبارکہ کو لکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے. جی تو حمزہ بھائی آج حدیث مبارکہ جی کون سی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتنبوا التکبر. میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ, اجتنبوا التکبر, اجتنبوا التکبر. زور سے, آواز ہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. تو زور سے پڑھیں تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی. اجتنبوا التکبر, اجتنبوا التکبر. ترجمہ, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, تکبر سے بچو, تکبر سے بچو. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اجتنبوا التکبر, تکبر سے بچو. بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے. کون سنائے گا آپ جلدی؟ کس کو یاد ہوئی؟ آپ سنائیں, چلیں مائک دیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجتنبوا التکبر. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر سے بچو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. حدیث مبارکہ مختصر ہے, 2 الفاظ ہیں, اجتنبوا التکبر. یہ آپ یاد رکھیں. حدیث مبارکہ اتنی پیاری ہے, اس کو لکھیں, اور بہت اچھا اس میں سبق ہے, تکبر سے بچو. تو ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا ہے, تکبر سے بھی بچنا ہے ہمیں. تکبر تو آپ کو پتا ہے کہ بتایا بھی تھا پہلے. کیا ہوتا ہے تکبر؟ بڑا سمجھنا اپنے آپ کو, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسرے کو کم سمجھنا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ہے نا بچہ یا کوئی بھی شخص ہے, آپ یہ تو بہت چھوٹا ہے, میں تو بہت بڑا ہوں اس سے, مجھے تو یہ بھی آتا ہے, مجھے تو یہ بھی آتا ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو یہ غلط بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو تکبر سے بچنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو تکبر سے بچنا ہے. اجتنبوا التکبر, تکبر سے بچو. آئیے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی تصویریں بھی شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ, بلو بلو نظر آ رہا ہے یہاں پر بس. اچھا, قال رسول اللہ مریم اتاریہ,
اور من غشنا فلیس منا، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھیں یہ بلو تصویر ہے، ٹھیک ہے، بلو کارڈ ہے اور بلو ہی کلر ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس پر کوئی اور دوسرا کلر ہوتا ہے تاکہ صاف نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ، نیکسٹ، ماشاءاللہ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، المسلم اخو المسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ماشاءاللہ، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، اور یہ ہیں سکینہ عبد الرحیم، اور اس میں دیکھیں واو نہیں ہے نا، اخون کے بعد واو بھی آئے گا، کوشش کریں اس کو بھی درست کر لیں پھر دوبارہ بھیجیں۔ اور یہ سری لنکا سے آئی ہے، کہاں سے؟ سری لنکا سے، کولمبو سے، کہاں سے؟ کولمبو سے آئی ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اور نام ہے ان کا عفیفہ سلام خان، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، عرب شریف سے، کیا بات ہے، عرب شریف سے۔ نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین، حسینہ اسلم خانے وال، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نما تحادو، تحادو اور تحابو، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ہدیہ دو تو آپس میں محبت بڑھے گی، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ اچھا، اس میں بھی دیکھیں یہ آپ نے لکھی ہے ماشاءاللہ حدیث مبارکہ جو ہے نا، تو اس میں کچھ دال کے اوپر آپ کا پیش آئے گا، زبر نہیں آئے گا، دال پر پیش آئے گا، ٹھیک ہے، تحادو، اور واو ساکن نہیں ہوگا، واو پر کوئی حرکت نہیں ہے گی، پہلے ہی بتایا تھا، الف اور واو پر آپ نے کچھ بھی نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کو رہنے دینا ہے۔ اور یہ ہے واجد اتاریہ بنت محمد جمال، ٹھیک ہے، کراچی، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، نام فاطمہ زہرا وہاڑی، میرا پیارا دین، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، من غشنا فلیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ام ہانی اتاریہ، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، گجرات سے، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی، کراچی سے ہیں یہ، اور ان کا نام ہے سبیحہ محمد فاروق، ماشاءاللہ، اچھے انداز میں لکھا۔ بالکل سمجھ بھی آ رہی ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میرا پیارا دین، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، نام ہے سحر فاروق، شہر ہے کراچی سے، کتنا پیارا لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، حدیث مبارکہ، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور یہ ہیں خضرہ اتاریہ، اکاڑا سے، ماشاءاللہ، پھول بھی بنائے ہیں انہوں نے، 5 پھول، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیٹ، من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، ختیجہ نور، ماشاءاللہ، عرب شریف سے، کہاں سے ہیں؟ عرب شریف سے۔ تو کیا بات ہے، آپ کی تصویروں کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور بھی اچھے انداز میں لکھیں، آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں کہ ماشاءاللہ دیکھیں ہم حدیث مبارکہ لکھ رہے ہیں، حدیث مبارکہ ہم لکھ رہے ہیں، کتنی پیاری بات ہے یہ، آپ بتائیں گے، ہو سکتا ہے ان کو آپ کی وجہ سے جذبہ پیدا ہو جائے، وہ ایک حدیث مبارکہ لکھیں تو اس کا ثواب آپ کو بہت ملے گا۔ آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام ام الخیر اتاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا نام رقیہ اتاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا نام مجھے اتاری ہے، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آج میرا پیارا دین کا ایپیسوڈ 13 ہے۔ خدمتی آمین آمین آمین، ماشاءاللہ۔ ایک کال میں 3 کال ہیں، ایک کال میں 3 کال ہیں، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، میرا نام دعا ہے، میں شفجانہ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ میں آج آپ کو گھر سے نکلنے کی دعا سناؤں گی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مدنی چینل ہمارا، مدنی چینل، ماشاءاللہ، آمین آمین آمین، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال،
میرا نام محمد اعظم ہے، میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج آپ کا 13 ایپیسوڈ ہے. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین 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 ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان ہے، میں سفر جانے سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے آپ کے پروگرام کا ایپیسوڈ 13واں ہے. مدنی چینل، مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین 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 ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام زمزم ہے، میں گجرانوالہ سے گجرانوالہ سے کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو ہمارا پروگرام پسند ہے تو اس کی آپ فیس کیا دیں گے؟ پھر آپ دوسروں کو دعوت دیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ دوسروں کو دعوت دوسروں کو. آپ کو پسند آ رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسروں کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے، تو اچھی چیز کی دعوت دوسروں کو دی جاتی ہے، تو اچھی چیز کی دعوتیں دیں انشاءاللہ. ان کو بھی دکھائیں. کڈس مدنی چینل، اس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی. نیکسٹ کال. میرا نام ابیہ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جو ہے ایپیسوڈ نمبر 13. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرے پیارے پیارے ماجد بھائی، میں ہوں مہا فاطمہ راولپنڈی سے. آج میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آج آپ کے پروگرام کا ایپیسوڈ 13 ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ساری کالز آ رہی ہیں حمزہ بھائی، تو سیگمنٹ بھی شامل کرنا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاء اللہ. سیگمنٹ کیا ہے؟ کلام. اور کلام کن سے سنیں گے ہم؟ انشاءاللہ فرید بھائی سے. انشاءاللہ فرید بھائی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آج سنائیں گے. جی فرید بھائی کلام سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا. مجھ کو بدر پاک پہ بلوا یہ آقا. میرے آقا مجھ کو بدر پاک پہ بلوا یہ آقا. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. میرے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. بیتاب بے چین
اللہ رے خواب میں آ جا یہ آقا میرے آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا سینے میں گو کعبہ تو بسے دے میں مدینہ سینے میں گو کعبہ تو بسے دے میں مدینہ آنکھوں میں میری آنکھ سما جا یہ آقا میرے آقا آنکھوں میں میری آنکھ سما جا یہ آقا اذن طیبہ طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کگی کاش طیبہ میں میرے مانگے مبی اپنے گونے کو مل جائے تو زمین تم پہ گردم کروڑو درود و سلام یا رسول اللہ سینے میں کعبہ تو بسے دے میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جا یہ آقا میرے آقا آنکھوں میں میری آپ سما جا یہ آقا عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت ویرانہ دل آ کے بسا جا یہ آقا ویرانہ دل آ کے بسا جا یہ آقا میرے آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے نعت پڑھی. اللہ آپ کو ہر سال میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. ماشاءاللہ سیگمنٹ ہے دین کی پیاری پیاری باتیں، اور پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. جی
دیکھیں ہم سب کے بڑے بہن بھائی تو ہوتے ہی ہیں. کسی یہ نہیں بھی ہوتا حمزہ بھائی؟ سبھی ہے. جی چلے کوئی بات نہیں, عموماً ہوتے ہیں. بالکل ہوتے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حقوق جانیں گے انشاءاللہ. ہمیں ان کی عزت و احترام کرتے ہوئے ان کے لیول کے مطابق انہیں مرتبہ و مقام دینا, یعنی انہیں ٹریٹ کرنا. جیسے وہ ہمارے بڑے بہن بھائی تو ان کے لیول کے مطابق انہیں مرتبہ و مقام دینا, یعنی کہ ان کی ٹریٹ کرنا. کیا مطلب, یعنی کیا سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ دیکھیں وہ ہم سے بڑے ہیں تو ان کا کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ سمجھ میں آ رہا, مقام مرتبہ نہیں پتا؟ نہیں پتا آپ کو, ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں پتا بھی ان کو کیا کریں. تو پیارے بچوں یہ مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے بڑے ہیں نا, آپ سے جو بڑے ہیں, تو بڑوں سے جس طرح بات کرنی چاہیے ان سے اس طرح بات کرنا, جو ان کا ادب کرنا چاہیے ان کا اس طرح ادب کرنا, ان کے لیول کے مطابق. ان کے لیول یہی ہے کہ وہ بڑے ہیں آپ سے اور آپ جو ہے وہ چھوٹے ہیں. تو آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے جب چھوٹے بات کرتے ہیں تو آواز آہستہ کر کے بات کرتے ہیں, آواز اونچی کر کے بات نہیں کرتے. اور بات تو ویسے آواز آہستہ کر کے ہی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے, ادب کا انداز ہے کہ آپ آواز جو ہے وہ کم کریں, آہستہ آواز میں بات کریں, ٹھیک ہے, اور جملے اچھے کہیں. ایسا نہیں کہ آپ کسی پر حکم دے رہے ہیں, کسی کو حکم نہیں کرنی, ریکویسٹ والا انداز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریکویسٹ والا انداز, آپ کلاس میں ہوتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں, کلاس سے باہر جائیں پانی پینے جائیں, کہتے ہیں نا, تو آپ یہ نہیں کہتے پانی پی رہے جائیں, نہیں, وہ کوئی بھی نہیں جانے دے گا آپ کو, آپ ریکویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان سے ریکویسٹ والا انداز ہو, ریکویسٹ والا انداز ہو, ادب ہو. اور حمزہ بھائی, اور ان کو ٹریٹ کریں, ٹھیک ہے. والدین کی غیر موجودگی میں یعنی امی ابو نہ ہو تو انہیں والدین کا مرتبہ دینا, ورنہ انہیں اپنا سرپرست اور رہنما سمجھنا. یعنی کہ جب کہیں گئے ہوئے بازار گئے ہوئے فار ایگزامپل, تو ہمیں ان کو جو ہے وہ مقام تو دینا ہے. والدین نہ ہونا تو اس کی جگہ بڑے بھائی ہیں, باپ کی جگہ کون ہوتا ہے, بڑا بھائی ہوتا ہے, اور امی کی جگہ کون ہوتی ہیں, بڑی بہن ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں, آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امی نہیں ہے تو بڑی بہن کی موجودگی جو ہے وہ ماں کی نمائندگی کر رہی ہیں, یعنی کہ یہ ماں کے مقام پر ایک طرح سے, بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے مقام پر ہے. تو آپ اب کیسے بات کریں گے آپ؟ اگر وہ آپ کو کوئی اچھا سا حکم دے رہے ہیں, جیسے کہ کوئی اچھی سی بات کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کی بات مانیں, کیونکہ وہ اب آپ کے والدین جیسا رتبہ. جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ جو جائز بات ہونا وہ آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں کی مانیں. اسی طرح اپنی طرف سے جو غلطی ہو جائے نا, تو خود اپنی طرف سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, معافی مانگ لیں. کیا کرنا چاہیے, معاف نہیں کرنا چاہیے. غلطی تو آپ نے کری ہے, آپ کیسے معاف کریں گے, معافی مانگیں گے. کیا کریں گے, معافی مانگیں گے. تو غلطی ہو جائے تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے غلطی ایکسیپٹ کر لیں. ہم غلطی ایکسیپٹ کر لیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. غلطی کر دیتے ہیں, سامنے سے پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں میرا تو یہ مطلب نہیں تھا, میرا تو یوں, اس طرح نہیں. غلطی ہو جائے ٹھیک ہے, آئندہ نہیں ہوگی, ندامت ہو, شرمندگی ہو, معافی مانگے. آپ بڑے بہن بھائی آپ کو معاف کر دیں گے, ماریں گے تو نہیں نا بالکل بھی. آپ جب ان کے سامنے ریکویسٹ کریں گے, معافی مانگیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جب بھی غلطی ہو جائے تو آپ نے معافی مانگنی چاہیے اور ایکسیپٹ کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور اگر ان سے بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. ماشاءاللہ. تو یہ تھا سیگمنٹ دین کی پیاری بات ہے. اس میں آج ہم نے بڑے بہن بھائی کے حقوق سیکھے کہ ان سے کس طرح بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, ان کا ادب کس طرح کرنا ہے, ان کی بات ماننی ہے, جائز باتیں, ٹھیک ہے, ساری. اور جتنا ہو سکے والدین کا مقام ایک طرح سے ان کا, تو ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں ہم بہت پیاری ہسٹری سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے کافی ساری معلومات حاصل کی. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا, حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا, حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا, اور آج ہم سننے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ مزید سنیں گے. آپ آئیے بتاتے ہیں آپ کو, اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا. یہ ہم نے سنا تھا پچھلے پروگرام میں کہ آپ نے دعا فرمائی تھی, آپ نے دعا فرمائی تھی, تو آپ کو بیٹا عطا فرمایا, اور ان کا نام کیا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام. پیارے بچوں, ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا, حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ
بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون تھی؟ آپ کی زوجہ تھی. ٹھیک ہے, زوجہ سمجھتے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی زوجہ تھی. اس جگہ چھوڑ آئیں جہاں خالی گراؤنڈ اور پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو اس جگہ چھوڑائیں جہاں پر خالی گراؤنڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, ایسا حکم تھا. ٹھیک ہے, یہ حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر ٹریولنگ کی اور اس جگہ آئے جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے. جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے. پیارے بچوں, ابھی جہاں کعبہ شریف ہے یہ تو ایک سٹی ہے, پورا ایک شہر ہے. یہاں پر سب سہولتیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک مسجد ہے, مسجد حرام ہے, بڑی مسجد ہے مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہوٹلز وغیرہ ہیں اور مارکیٹیں ہیں. لیکن اس ٹائم پر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر آئے تھے, اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا. ایسا خالی میدان تھا. صرف کیا تھا؟ خالی میدان تھا, خالی گراؤنڈ تھا ایک طرح سے, اور کچھ بھی یہ چیزیں وہاں نہیں تھی. تو پیارے بچوں, نہ دکان نہ مارکیٹ, کچھ بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑ دیا اور ان کے پاس کچھ کھجوریں اور تھوڑا پانی تھا. کن کے پاس؟ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گا. آپ کو حکم ہوا تھا نا اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ کر آ جائیں. تو پیارے بچوں, جب آپ نے وہاں چھوڑا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا, کچھ کھجوریں, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا پانی تھا. اور وہاں پر کوئی فیسلٹیز نہیں تھی کہ وہاں کھانا مل سکے, پانی مل سکے, کہ ریگستان کی طرح تھا, وہ بالکل ریگستان کی طرح تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے. اب کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے کہ آگے کیا ہوا. اس تھوڑی سی کھجوروں میں, اس تھوڑے سے پانی میں کیسے گزارا ہوا. وہ تو ختم ہو گئی, وہ تو ختم ہو گئی. ایک ٹائم تھا, کتنے دن چلتی؟ 2 دن 3 دن 4 دن, ختم ہونا تھا انہوں نے. پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ تھا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, اس میں غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. پیارے بچوں, آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا